دوستو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک حکایت درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص اپنی توبہ پر قائم نہ رہتا تھا، بار بار توبہ کرتا، بار بار توبہ کو توڑ دیتا، پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، پھر توبہ کو توڑ دیتا، حتیٰ کہ اسے اسی عالم میں 20 سال گزر گئے۔ وہ توبہ کرتا، توبہ کو توڑ دیتا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے اس بندے سے کہہ دے کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پیغام دیا کہ اللہ رب العزت تمہاری حرکتوں سے، تمہارے ان برے اعمال کی وجہ سے تم سے ناراض ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، بڑا جسے کہتے ہیں کہ دل اس کا گھبرا گیا۔ وہ جنگلوں کی طرف بھاگ گیا۔ جنگلوں کی طرف بھاگا تو وہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھی کیا ہے؟ تیرے بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا میرے گناہ تیرے عفو و درگزر سے بڑھ گئے ہیں؟ اگر تو اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو وہ کہاں جائیں؟ اور اگر تیری بخشش، تیرا کرم، تیرا رحم گناہوں پر حاوی نہیں رہا تو تو ایسا کر کے تمام لوگوں کے گناہوں کی سزا مجھے دے دے، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں تمام گناہ گاروں کے گناہوں پر، تو ان کا سب کا عذاب مجھے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر وحی کی کہ اس بندے کو بول کہ تو نے میری رحمت کو، میرے کرم کو، میرے عفو و درگزر کو خوب پہچانا، یا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر تیرے گناہوں سے زمین بھی بھر جائے تب بھی میں نے تجھے معاف کیا۔ تو بات دراصل یہ ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا جو ہم نے چھوڑ دی ہے یہ بہت، دیکھیں ایک بات ہمیشہ غور کریں اس پر کہ گناہ کا ہو جانا یہ تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس سے ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ بھول ہے، خطا ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، گناہ گاہ کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، توبہ مانگنا ہے، اس سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف کرتا ہے جب بندہ مرض الموت میں ہو اور اس کے گلے سے خر 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 کی آواز آنی شروع ہو جائے، اس کے آخری سانس چل رہے ہو، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو ہم نے جو یہ معافی مانگنا چھوڑ دی ہے یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے توبہ مانگا کرو۔ میں خود روزانہ 100 مرتبہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار مانگنا، اللہ سے توبہ مانگنا، اللہ سے اس کے کرم کی بھیک مانگنا، اس سے اسے رحم کی بھیک مانگنا، اس سے اس کے عفو و درگزر کی بھیک مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار بندے کی معافی مانگنے پر اتنا خوش ہو جاتا ہے، گناہ گار بندے کے معافی مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جیسے یوں سمجھے کہ کوئی مسافر کہیں ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور اس کا اونٹ، اس کے مال جو اونٹ ہے وہ اسی کے اوپر اس کا کھانا پینا، راہ گزر کا جو زیادہ راہ ہے وہ اونٹ پر لدا ہوا ہو، اور وہ کسی درخت کی چھاؤں میں سستانے کے لیے بیٹھے، اس کی آنکھ لگ جائے، پھر وہ اونٹ اٹھے تو اونٹ غائب ہو جائے، تو ہر طرف بھاگ کے پھر اسی درخت کے نیچے آ کے تھک ہار کر پھر اس کی اتنی پریشانی کے عالم میں اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہو، تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے، میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اور بڑی اچھی استغفار ہے، ایک رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا ورد رکھیں، کم از کم 100 دفعہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ ہمارے حالات پر کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔